تو پیارے دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیقۃ الادب پارٹ 1 آج ہمارا 5واں سبق ہے، شروع کر لیتے ہیں۔ الدرس الخامس، 5واں سبق، فی الحمد للہ والثناء علیہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بارے میں۔ فی کا مطلب بارے میں، الحمد کا اصل مطلب ہے تعریف، ثناء کا مطلب بھی تعریف ہی ہوتا ہے۔ فی الحمد للہ والثناء علیہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بارے میں۔ نیچے لکھا ہوا شعر، اس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ آج ہمارا سبق عربک پوئٹری ہے، یعنی عربی میں اشعار، ان کو ہم نے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو عربی کے اشعار ہوتے ہیں، ان میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہوتے ہیں وہ کافی مشکل ہوتے ہیں۔ تو آپ ایک پینسل کچی اپنے ساتھ رکھ لیں، اگر وہ بک آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے تو جو مشکل آپ کو لگے آپ اس اپنی کتاب کے اوپر لکھتے چلے جائیں، اور اگر آپ ویسے ہی ماشاءاللہ ذہین فتین ہیں تو وہی پھر آپ کا سننا ہی کافی ہوگا۔ تو چلیں وہی شروع کر لیتے ہیں۔ لک الحمد مولانا علی کل نعمت، میں پہلے الگ الگ بتا دیتا ہوں۔ لکا مطلب ہے آپ کے لیے، الحمد کا مطلب ہے تعریف، مولانا کا مطلب ہے آقا، علا کا مطلب پر، کلی کا مطلب ہر، نعمت کا مطلب ہے نعمت۔ لک الحمد مولانا علی کل نعمت، آپ کی ہر نعمت پر اے ہمارے آقا آپ کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی ہر نعمت پر اے ہمارے آقا ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، یا اے ہمارے آقا آپ کی ہر نعمت کے اوپر ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ وشکراً لما اولیتا ما سابغ نعم، شکراً کا مطلب ہے شکریہ، اولیتا کا مطلب ہے آپ نے ہمیں نوازا، عطا کیا، اولیتا کا مطلب ہے نوازنا، ما کا مطلب ہے ساتھ، سابق کا مطلب ہے کشادہ، بہت زیادہ کشادہ، نعم کا مطلب ہے نعمتیں، نعمتیں۔ وشکراً لما اولیتا ما سابغ النعم، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان کشادہ نعمتوں پر جو آپ نے ہمیں نوازی۔ ٹھیک ہے، کشادہ اور بہت زیادہ نعمتیں جو آپ نے ہمیں عطا کی ہیں، اس پہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جناب، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مننت علینا بعد کفر و ظلمت، مننتا کا مطلب ہے آپ نے ہم پہ احسان کیا، مننتا احسان کیا، علینا ہم پر، تا کا مطلب ہے آپ نے، بعد کا مطلب ہے بعد، کفر کا مطلب ہے کفر، اور ظلمت کا مطلب ہے تاریکی، لیکن یہاں ظلمت کا مطلب ہے گناہ وغیرہ۔ تو مننت علینا بعد کفر و ظلمت، آپ نے ہم پہ احسان کیا کفر اور گناہوں کے بعد، یعنی ہماری زندگی کفر اور گناہوں پہ گزر رہی تھی، اے اللہ آپ نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں اسلام کی دولت سے روشناس فرمایا۔ وَأَنْقَذْتَنَا مِنْ حِنْدِسِ الظُّلْمِ وَالظُّلَمِ، لفظ سیم نہیں ہے، اعراب میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے سیم ہے، لکھنے میں سیم ہے، لیکن اعراب میں فرق ہے۔ تو انقذتنا کا مطلب ہے آپ نے ہمیں بچا لیا، بچانا، آپ نے ہمیں بچا لیا، مین کا مطلب ہے سے، ہندس کا مطلب ہے تاریک رات۔ ویسے رات کے لیے لیلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن وہاں عام رات ہے، وہ چاندنی رات بھی ہو سکتی ہے، یا آدھی چاندنی آدھی تاریک، لیکن ہندس کا مطلب ہے تاریک رات، کالی رات، کالی۔ ظلم کا مطلب ہے ظلم، اور جو اگلا لفظ ہے نا ظلم، ظلم، اس کا مطلب ہے ظالم لوگ، گویا کہ یہ ظالم کی جمع ہے ظلم۔ وَأَنْقَذْتَنَا مِنْ حِنْدِسِ الظُّلْمِ وَالظُّلَمِ، اور آپ نے ہمیں بچا لیا ظلم اور ظالموں کی تاریک رات سے، ظلم اور ظالموں کی تاریک رات سے آپ نے ہمیں بچا لیا۔ وَأَكْرَمْتَنَا بالحاشمی محمد، کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَكْرَمْتَنَا کا مطلب آپ نے ہمیں عزت بخشی، تکریم کے لفظ سے ہے، آپ نے ہمیں عزت بخشی، بالحاشمی، اس ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، آپ نے ہمیں عزت بخشی، دنیا میں مرتبہ بخشا اس ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ چونکہ اللہ کے نبی کا جو خاندان ہے نا ہاشمی،
ہاشم اللہ کے نبی کے ایک پردادے کا نام تھا، ٹھیک ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یہ تقریباً تیسرے چوتھے نمبر پر۔ آپ نے ہمیں عزت بخشی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وَكَشَّفْتَ عَنَّا مَا نُلَاقِي مِنَ الغُمَّمْ، ٹھیک ہے، وَكَشَّفْتَ اور آپ نے دور کر دیا، عنا ہم سے، آپ نے دور کر دیا ہم سے، ما، ٹھیک ہے، وہ چیزیں، ما وہ غم، آگے لفظ آ رہا نا من غمامی، ما اور غمام کا ملتا جلتا آپس میں جوڑ ہے، ما من الغمامی ان غموں سے، نلا کی جو ہم کو پہنچنے والے تھے، نلا کی کا مطلب ہے جو ہم کو پہنچنے والے تھے، غمم کا مطلب ہے غم اور دکھ، پورا ترجمہ یہ ہوگا وَكَشَّفْتَ عَنَّا مَا نُلَاقِي مِنَ الغُمَّمْ، آپ نے ہمیں بچا لیا ان غموں سے جو ہم تک پہنچنے والے تھے، آپ نے ہمیں ان غموں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے بچا لیا جو ہم تک پہنچنے والے تھے۔ اللہ سے انسان التجا کر رہے ہیں۔ فَتَمِّمْ إِلَٰهَ الْعَرْشِ مَا قَدْ نَرُومُهُ، فتمم کا مطلب ہے پورا کر دیجئے، پورا کر دیجئے، الہ العرش، اے عرش کے الہ، یعنی اللہ تعالیٰ، اے عرش کے الہ پورا کر دیجئے، ما قد نرومہ وہ چیزیں جو ہماری ضرورت ہیں، اجل اہل شرکی بالبوس والنقم اور مشرکین کو جلد از جلد تنگی اور انتقام میں مبتلا کر دیجئے، اللہ سے کہا جا رہا ہے، واجل اہل شرکی بالبوس والنقم اور مشرکین کو جلدی سے تنگ حالی اور انتقام میں مبتلا کر دیجئے، تنگ حالی اور انتقام میں مبتلا کر دیجئے، ٹھیک۔ اغیبو وذو اللطائف لا یغیبو، اغیبو شاعر کہتا ہے میں غائب ہو جاتا ہوں، وذو اللطائف لیکن مہربانیاں کرنے والا اللہ، لا یغیبو وہ غائب نہیں ہوتا، لطائف مہربانیاں، ذو کا مطلب ہے کرنے والا، میں غائب ہو جاتا ہوں لیکن مہربانیاں کرنے والا اللہ وہ غائب نہیں ہوتا۔ وَأَرْجُوهُ رَجَاءً لَا يَغِيبُ اور میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا بھی کرتا ہوں، وَأَرْجُوهُ رَجَاءً میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا بھی کرتا ہوں، لا یغیب وہ نامراد نہیں جاتی، یعنی قبول ہو جاتی ہے۔ تو یعنی کہ وہ قبول ہو جاتی ہے۔ وَأَرْجُوهُ رَجَاءً اور میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا بھی کرتا ہوں، لا یغیب وہ خسارے میں نہیں جاتی، یعنی قبول ہو جاتی ہے۔ وَأَسْأَلُهُ السَّلَامَةَ مِنْ زَمَانٍ اور میں اللہ تعالیٰ سے سلامتی چاہتا ہوں، من زمانٍ ایسے زمانے کے خلاف، بُلِیتُ بِهِ جس کے ذریعے سے میں مبتلا کر دیا گیا ہوں، نوائبہ مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ سے سلامتی چاہتا ہوں ایسے زمانے کے خلاف کہ جس کے ذریعے سے میں مصیبتوں میں مبتلا کر دیا گیا ہوں، تشیب ایسی مصیبتیں جو بوڑھا کر دیتی ہیں، تشیب جو بوڑھا کر دیتی ہیں، ولا ارجو سواہ اور میں نہیں امید رکھتا اللہ تعالیٰ کے سوا، ولا ارجو سوا میں نہیں امید رکھتا اللہ تعالیٰ کے سوا، کب اذا دہانی جب دھمکی دیتا ہے مجھے، زمان الجور ظالم زمانہ جب ظالم زمانہ مجھے دھمکی دیتا ہے، والجار المریب اور خوفناک پڑوسی، جار پڑوسی، مریب خوفناک، جب ظالم زمانہ اور خوفناک پڑوسی مجھے دھمکی دیتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے بھی مدد کی امید نہیں لگاتا۔ فَكَمْ لِلَّهِ مِن تَدْبِيرِ أَمْرٍ بس اللہ تعالیٰ کے لیے کتنی ہی تدبیریں ہیں معاملے کو سلجھانے کے لیے، فَكَمْ کا مطلب ہے کتنی ہی، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، من تدبیریں ہیں، امر معاملے کو سلجھانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس معاملے کو سلجھانے کے لیے کتنی ساری تدبیریں ہیں۔ توّتہ عن المشاہدۃ الغیوب وہ تمام تدبیریں غیب کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہیں، توّتہ کا مطلب ہے لپٹی ہوئی ہیں، عن المشاہدۃ الغیوب غیب کے پردے میں لپٹی ہوئی ہیں جو نظر نہیں آتی، وہ تمام تدبیریں غیب کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہیں جو نظر نہیں آتی۔
وَكَمْ فِي الْغَيْبِ مِنْ تَيْسِيرِ عُسْرٍ، اور کم فی الغیب، اور عالم غیب میں، فی الغیب کا ترجمہ کروں، اور عالم غیب میں من تیسیر عسر، مشکل کو حل کرنے کے لیے کتنی آسانیاں ہیں۔ کم کا مطلب ہے کتنی، فی الغیب کا مطلب ہے عالم غیب میں، من تیسیر کا مطلب ہے آسانیاں ہیں، عسر کا مطلب ہے مشکل کو دور کرنے کے لیے، اور عالم غیب میں مشکل کو دور کرنے کے لیے کتنی آسانیاں ہیں۔ وَتَفْرِیجِ نَائِبَةٍ تَنُوبُ، اور کتنی کشادگی ہے آنے والی مصیبت کو دور کرنے کے لیے۔ وَمِن تفریج، اور کتنی کشادگی ہے نَائِبَةٍ تَنُوبُ، آنے والی مصیبت کے لیے، یعنی آنے والی مصیبت کو دور کرنے کے لیے کتنی کشادگی ہے۔ وَمِن کرم، اور عالم غیب میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ وَمِن لطف خفی، اور اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ مہربانیاں ہیں، یعنی عالم غیب میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ کرم اور بہت زیادہ مخفی مہربانیاں ہیں، پوشیدہ مہربانیاں ہیں۔ وَمِن فرج، اور عالم غیب میں کتنی کشادگی ہے، فرج کشادگی ہے، تزول بہ الکروب، جس کے ذریعے سے غموں کو دور کیا جا سکتا ہے، یا جس کے ذریعے سے غم دور ہو جاتے ہیں۔ کروب غم، تزول کا مطلب ہے دور ہو جاتے ہیں۔ وَمَالِي غَيْرَ بَابِ اللَّهِ بَابٌ، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ کے در کے سوا کوئی در نہیں ہے۔ وَلَا مَوْلَى سِوَاهُ وَلَا حَبِيبُ، اور اللہ کے سوا میرا کوئی آقا نہیں ہے، ولا حبیب، اور نہ ہی کوئی میرا دوست ہے۔ کریم، اللہ بہت زیادہ کرم کرنے والے، منعم، احسان کرنے والے، بر، نیک سلوک کرنے والے، لطیف، مہربانی کرنے والے، جمیل الستر، عیبوں پر خوب پردہ ڈالنے والے۔ جمیل کا مطلب ویسے خوبصورت ہوتا ہے، لیکن یہاں خوب، اور عیبوں پر خوب پردہ ڈالنے والے، لِلدَّاعِ مُجِیبُ، اور دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرنے والے، حکیم لا یعاجل، تو کیا ہے حکیم، حکیم، اور اس میں آگے حکیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اور میں کیا بتاؤں، حکیم، اللہ ایسے حکمت والے ہیں، لا یعاجل بالخطایا، کہ وہ گناہوں کی سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے، لا یعاجل جلدی نہیں کرتے، بالخطایا گناہوں کی سزا دینے میں۔ رحیم، ایسے رحم کرنے والے ہیں، غیم رحمتہ یصوب، کہ اس کی رحمت کی بارش، اس کی رحمت کی موسلا دھار بارش، یصوب برستی رہتی ہے۔ غیم کا مطلب ہے موسلا دھار بارش، رحمتی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، یصوب برستی رہتی ہے۔ یصوب برستی رہتی ہے۔ فیا ملک الملوک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، عقیل ایاس، فیا ملک الملوک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، عقیل اثاری، میری لغزش کو کم کر دے، عقیل کم کر دے، اثاری میری لغزش کو، اے بادشاہوں کے بادشاہ میری لغزش کو کم کر دے۔ فإنی عنک انتنی الذنوب، بے شک میرے گناہوں نے مجھے آپ سے دور کر دیا ہے، فإنی عنک آپ سے دور کر دیا ہے، انتنی الذنوب میرے گناہوں نے مجھے آپ سے دور کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یا اللہ میرے گناہوں نے مجھے آپ سے دور کر دیے۔